اسلامی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تو آپ اس کی سزا جان چکے ہیں نا، بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی اور تابعین اعظام کے دور میں بھی ہم جنس پرستوں کے لیے ذرا برابر بھی نرمی نہیں کی گئی، بلکہ سخت سے سخت قوانین اور سخت سے سخت فتوے ان کے بارے میں دیے گئے تاکہ یہ برائی اسلامی معاشرے میں پنپ نہ سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، 4462 نمبر حدیث سنن ابی داود کی، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنس پرستوں کو قتل کر دو، فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو، ہم جنس پرستوں کا دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب خود فتویٰ دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب وہ بطور مفتی دنیا کے سامنے آئے، لوگ اپنے مسئلے ان سے پوچھتے تھے، استفتاء کرتے تھے، ان سے مسائل کا حل ان سے پوچھتے تھے، تو اس وقت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایسے ہم جنس پرستوں کی سزا کیا ہے، قوم لوط والا عمل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو علاقے کی، پوری بستی کی بلند ترین عمارت کے اوپر لے جایا جائے گا، بلند ترین عمارت یعنی پورے علاقے میں جو سب سے بلند عمارت ہے، اس عمارت کے اوپر، اس کے سرے پر لے جایا جائے گا، آخری منظر پر لے جایا جائے گا، فیرما بہ منکسا، اس کو سر کے بل نیچے پھینکا جائے گا، ثم یتبع بالحجارۃ، پھر اس سے اوپر سے پتھر مار مار کر اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، یعنی عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو معاشرے میں ایسی عبرت ناک سزا دے کر دنیا سے دفع کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی اس طرف جانے کا سوچے بھی نہ۔ اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 28337 نمبر حدیث ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی جب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی، جو تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے اس حوالے سے بیان کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شادی شدہ عورت کو رجم کیا جاتا ہے اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کر لے، تو اسی طرح ہم جنس پرستوں کو بھی رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے پیش کرتے ہیں، سلیمان بن بلال جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 2 تابعین سے یہ بات سنی، یحییٰ بن سعید انصاری وہ بھی تابعی ہیں اور ربیعہ بن عبد الرحمن بھی تابعی ہیں، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ قوم لوط والا عمل کرے، یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ۔ حالانکہ جو زنا ہے یعنی مخالف جنس سے جو غیر شرعی تعلقات ہیں، اس کی جو سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے اور ہے، کوڑوں کی ہے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی ہے۔ لیکن یہ اتنا کبھی عمل ہے، یہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ زنا سے بھی بہت بڑا جرم ہے ہم جنس پرستی، کہ 2 تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ عمل کر لے ہم جنس پرستی کا، وہ چاہے غیر شادی شدہ ہو چاہے شادی شدہ ہو، اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں ہماری اسلامی تعلیمات، اور آج اگر ان اسلامی تعلیمات کو آپ لوگ بیان کریں گے اور پیش کریں گے تو کافر ہیں، اور جو مغرب یورپ تو یورپ ہے، ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگ جو نام نہاد روشن خیالی میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو الحاد سے ڈسے جا چکے ہیں، جو دین سے بیزار ہو چکے ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سزائیں نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسی سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے تو لوگ آپ کو قدامت پسند کہیں گے، آپ کو پتھر کے دور کے ہونے کے طعنے دیں گے، اور آپ کو شدت پسند اور دہشت گرد قرار دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے اسلاف کی جو تعلیمات ہیں اسلامی تاریخ میں جو قانونی اور شرعی ذخیرہ ہے، ہمیں اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، حدود نافذ نہیں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں جو قتل کے بدلے میں قتل کا قانون بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سزا ہوتی ہے، اب تو کوشش ہو رہی ہے کہ پھانسی بالکل ختم کر دی جائے، اور عالمی دباؤ پہ آپ دیکھیں پاکستان میں پھانسی تقریباً یہ معطل ہو چکی ہے، پھانسی بھی معطل ہو چکی ہے، اور پھر عمر قید ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد پھر رہائی ہے، اور اس کو اگر آپ قتل کے بدلے قتل اور گردن کاٹنا کہیں اس کو پھر آپ کو طعنے ملیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اسی طرح چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو ہمارے ہاں اسلامی قانون نہیں ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ آپ ایسی بات کریں لوگ توبہ توبہ کریں گے اور کہیں گے ایسی وحشیانہ سزائیں۔ اسی طرح زنا کی سزا جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ اس کی اگر آپ بات کریں تو لوگ آپ کو دہشت گرد اور وحشت ناک قرار دیں گے، لیکن اگرچہ ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا اور ہم لاچار ہیں اس حوالے سے، لیکن ہمیں کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے میں تو یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر یا ہماری اگلی نسلوں کے اندر ایسی کوئی بات، ایسی احادیث اور ایسی تعلیمات یا قرآن کی آیات کو سن کر وحشت اور دہشت آئے اور ہم ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے نظریات کے حامل ہو جائیں اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اور اپنے ایمان اور عقیدے میں محفوظ رکھنا چاہیے۔